اگر شوگر کا مریض شوگر کو کنٹرول نہیں کرتا اور شوگر جو ہے وہ لمبے عرصے تک ان کنٹرول رہتی ہے تو جسم کا ہر عضو متاثر ہوتا ہے. ہاتھ میں سب سے پہلے تو مریض کو نا سوئیاں سے چبھتی ہیں. رائٹ. اور ہاتھ جو ہے وہ سویا سویا سا لگتا ہے. اور یہ کبھی ہوتا ہے کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ اس کیفیت کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے. عمومی طریقہ کیا ہے؟ شوگر کو کنٹرول کیا جائے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہیلدی فوڈ اپنائی جائے. السلام علیکم ایوری ون. میں ڈاکٹر سمیر بٹ ہوں اور ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے آج کے ہمارے شو میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب MBBS انہوں نے کیا فرام علامہ اقبال میڈیکل کالج، اور اس کے بعد اپنا MRCP انہوں نے کمپلیٹ کیا آئرلینڈ سے بھی اور UK سے بھی، اور ہی از اے فیلو ود رائل کالج آف فزیشنز آئرلینڈ. تو بہت بہت ویلکم کرنا چاہوں گا سر میں آپ کو. تو سر ڈائبٹیز کے تناظر میں آج ہم جو بات چیت کریں گے اس میں میرے آپ سے کچھ کویشچنز ہوں گے. تو دا تھنگ از کہ شوگر کا مرض جب شوگر ان کنٹرولڈ رہتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ سر سے پیر تک ہمارا ہر آرگن اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے کڈنیز بھی، ہمارا دل بھی، ہماری آنت بھی، اینڈ ایوری تھنگ. تو اسی تناظر میں خصوصی طور پہ آج ڈسکشن چاہوں گا کہ ہمارے ہاتھوں پہ شوگر کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کی شوگر بہت ان کنٹرولڈ ہے اور مینیج نہیں کر رہے، خیال نہیں کر رہے، تو ان کے ہاتھوں پہ بھی کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو پلیز بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ جو ہیں وہ انسان کے جسم کا بہت اہم جزو ہے. دنیا میں سارے کام جو ہیں وہ ہاتھ ہی سے ہوتے ہیں، اور ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین شکل میں اور کارآمد شکل میں بنائے ہیں. اس میں 19 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور اگر کلائی کی ہڈیاں بھی ملا لیں تو 27 ہڈیاں بن جاتی ہیں. جی. چھوٹے مسلز بھی 19 ہوتے ہیں، اور اگر بڑے مسل ملا لیں تو وہ 20 کے قریب ہوتے ہیں بڑے مسل جو ہیں. تو اور اس کی جو ساخت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں بنائی ہے. اگر شوگر کا مریض شوگر کو کنٹرول نہیں کرتا اور شوگر جو ہے وہ لمبے عرصے تک ان کنٹرول رہتی ہے تو جسم کا ہر عضو متاثر ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہاتھ بھی متاثر ہوتا ہے. تو ہاتھ جو متاثر ہوگا وہ میں یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر شوگر کنٹرول کر لی جائے درمیان میں بھی جی. تو ہاتھ کے جو برے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو سر تھوڑا سا پلیز آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ ہمارے ہاتھوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کنٹرول شوگر سے جو بھی اثرات آتے ہیں اس کو پلیز آپ اسٹیپ وائز ذرا ایکسپلین کریں ہماری آڈینس کے لیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اس کے سائنس سمٹمز ہیں جن کے ساتھ وہ نشاندہی کر سکتے ہیں اس مسئلے کی. ہاتھ میں سب سے پہلے تو مریض کو نا سوئیاں سے چبھتی ہیں. رائٹ. اور ہاتھ جو ہے وہ سویا سویا سا لگتا ہے. اور یہ کبھی ہوتا ہے کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ اس کیفیت کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے. زیادہ تر ہاتھ میں سوئیاں سے چبھتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ہاتھ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہوتا ہے، اور پھر ہاتھ میں کئی دفعہ جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اس کو ہائپر استھیزیا کہا جاتا ہے. رائٹ. تو اس کے علاوہ ہاتھ جو ہے اس میں چونکہ خون کی نالیاں جو ہیں وہ ٹھیک سے خوراک نہیں پہنچا سکتی، اور اس کی جو نروز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہیں شوگر کی وجہ سے. تو اس لیے جو ہاتھ ہے وہ اس کی فائن موومنٹس نہیں کر سکتا. انگلیاں جو ہیں وہ فائن موومنٹس نہیں کر سکتی. وہ کیا ہے، یعنی قمیض کا بٹن بند کرنا یا قمیض کے بٹن کھولنا یا سوئی میں دھاگا ڈالنا یا سوئی کے ساتھ کوئی کپڑا سینا یا پھر لکھنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی افیکٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر ہاتھ کی جو جلد ہے وہ اس کے بال جھڑ جاتے ہیں. ہاتھ کی جو یہ اس جلد کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور یہ سکن جو ہے وہ شائنی سی بن جاتی ہے، اور پھر کوئی زخم اگر ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہاتھ میں کبھی کبھی اینٹھن سی
جس کو مسل اسپیزم کہا جاتا ہے، ایک کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ نیورلجیا اس کو کہا جاتا ہے کہ درد کی تیز لہر اٹھتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پیشنٹ کو بہت بادر کرتی ہیں، زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو سر یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ سی ایک سچویشن بن جائے گی، ہماری فنکشنالٹی بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے پلیز آپ گائیڈ کیجئے کہ ہم ایسے کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکے، کیسے بچا جا سکتا ہے ان تمام پرابلمس سے؟ ہاں جی، یہ پرابلم سے بچا جا سکتا ہے۔ جو میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ انسان جب سو کر صبح اٹھتا ہے تو اس کی جو انگلیاں ہیں وہ اس میں کھچاؤ سا ہوتا ہے اور وہ موومنٹ کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کو مارننگ سٹفنس کہا جاتا ہے، رائٹ، مارننگ سٹفنس۔ اور اس کے علاوہ ٹچ کا احساس جو ہے وہ شروع میں پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جب ٹچ کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پھر علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو عمومی طریقہ ہے، عمومی طریقہ کیا ہے، شوگر کو کنٹرول کیا جائے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہیلدی فوڈ اپنائی جائے۔ ہیلدی فوڈ کیا ہے، سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ زیادہ استعمال کیے جائیں، ان میں اینٹی آکسیڈنٹ عنصر پایا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے خون کی نالیاں کھل جاتی ہیں، خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور یہ اچھا اثر کرتی ہیں۔ دوسرا وٹامن B12، وٹامن E اور وٹامن D کا بھی استعمال کیا جائے۔ پھر پیشنٹ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ رائٹ سر، اس بارے میں پلیز تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کہ ایکسرسائز کا کیا رول ہے اس پورے تناظر میں، جیسے کہ اسپیسیفکلی اب ہم ہاتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ ہمارا جو ہے وہ شوگر سے افیکٹ ہو سکتا ہے، تو کون سی ایکسرسائزز ہیں وہ ذرا پلیز ایکسپلین کیجیے گا آڈینس کے لیے، کیا کیا کر سکتے ہیں وہ؟ ایک تو لوکل ایکسرسائز ہے اور ایک جنرل ایکسرسائز ہے۔ رائٹ، جو جنرل ایکسرسائز ہے وہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ واک کریں آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ، اور جو جوان ہیں وہ جم جوائن کر سکتے ہیں اور جاگنگ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں ایک دو اور چیزیں ہیں کہ ہاتھ کو صاف رکھا جائے اور اس کے موئسچرائزنگ کریم کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے، اس کا مالش کی جائے، اور اگر انگلیوں پہ سیاہ دھبے نمودار ہوتے ہیں تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سکن ڈیڈ ہو گئی ہے اور اسی وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ رائٹ، تو ہاتھ کی جو اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں وہ ایسا ہے کہ مٹھی کو کھولیں بند کریں اور یہ 20 مرتبہ کریں، اور اس کے بعد اگینسٹ دا ریزسٹنس مٹھی کو کھولیں، یعنی آپ ایک ہاتھ سے ریزسٹنس پیدا کریں، دوسرے ہاتھ سے مٹھی کو زور لگا کر کھولیں، اسی طرح وہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی اسی طرح کریں، پھر اگینسٹ دا ریزسٹنس مٹھی کو بند کریں، یعنی ایک ہاتھ سے ریزسٹنس لگائیں اور دوسرے ہاتھ سے مٹھی بند کریں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی دن میں 20 مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر کوئی ٹاول لے لیں اور اس کو 3 یا 5 سیکنڈ تک دبائے رکھیں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی کاغذ لے لیں یا کوئی گتا لے لیں، اس کو ہاتھ سے یوں کر کے پکڑیں اور اس کو زور لگا کر کھینچیں، یہ گتا ہو یا کاغذ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، پھر انگلیوں کے درمیان میں رکھ کر ان کو زور لگا کر کھینچیں اس طرح، اور اس طرح انگلیوں کو جو ہے وہ کھولیں اور ریزسٹنس کے ساتھ کھولیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں۔ اس طرح کی ایکسرسائزز جو ہے آپ اگر کرتے رہیں گے تو ہاتھ جو ہے وہ کافی محفوظ رہے گا۔ تو لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ جناب آپ شوگر کو کنٹرول رکھیں اور باڈی کی ایکسرسائز کرتے رہیں، خوراک جو ہے اس میں خاص خیال رکھیں کہ کوئی ایسی میٹھی چیز نہیں کھانی، سبزیاں پھل اور یہ ان کو استعمال زیادہ کرنا ہے، تو وہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مائکرو نیوٹرینٹس اپنے جو ہیں ان کو پورا رکھا جائے۔ ہاں جی، اور مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے وہ اسی وقت ہی پورے رہیں گے کہ جب خون کی نالی کھلی رہے گی،
خون کی نالی جو ہے آرٹری کے بعد کیپیلریز آتی ہیں. تو شوگر اگر ہائی رہے تو کیپیلریز بند ہو جاتی ہیں اور خوراک جو ہے وہ ٹیشوز تک نہیں پہنچ پاتی اور اس وجہ سے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں یا ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو اس کو شروع ہی سے احتیاط رکھنی چاہیے, لیکن اگر آپ کو اب پتہ لگا ہے تو پھر آپ احتیاط کریں. تو میں کہنا چاہوں گا اپنی آڈینس سے کہ دس از ویری انفارمیٹیو اور بڑی اہم گفتگو ہے. ہم صرف ڈائبٹک فوڈ کا زیادہ تر ذکر سنتے ہیں اپنے لٹریچر میں بھی اور اپنے روزمرہ کی ڈسکشنز میں بھی, لیکن ہیڈ ٹو ٹو ہمارا پورا جسم ڈائبٹیز سے افیکٹ ہو سکتا ہے, جس میں آج ہم نے اسپیسیفکلی بات کی کہ ہمارے بہت امپورٹنٹ آرگنز, ہمارے ہاتھ جس سے ہماری ساری فنکشننگ ہے, وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے شوگر کا بہت اچھا کنٹرول بہت ضروری ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. ایک پراپر پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ آپ بڑا بآسانی اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کوئی بھی کویشچنز اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ پلیز ہم سے کمیونیکیٹ کیجیے, ہم نیکسٹ شوز میں اس کو ضرور انکارپوریٹ کریں گے. اور ہمارے ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان 71A جیل روڈ پر اویلیبل ہوتے ہیں فرام منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 4 PM. تو آپ کبھی بھی سر کے پاس بھی تشریف لا سکتے ہیں, سر سے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں, اور اگر آپ علاج کروانا چاہیں تو سر ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو سر آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ویری مچ آپ کی اس زبردست ڈسکشن کے لیے. ہوپ فلی یہ ڈسکشنز مزید جاری رہیں گی, آپ سے انٹریکشن رہے گا. تھینک یو ویری مچ.